اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند اللہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اے رسول، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب برپا ہوگی۔ کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اپنے وقت پر کھول کر دکھائے گا، کوئی اور نہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑی بھاری چیز ہے، جب آئے گی تو تمہارے پاس اچانک آ جائے گی۔ یہ لوگ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں جسے تم نے اس کی پوری تحقیق کر رکھی ہے۔ کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ سورہ اعراف کی 187 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کا وقت بتا دیجئے، تاریخ بتا دیجئے تاکہ ہم اس کی تیاری کر لیں۔ اصل میں یہ مذاق میں کہتے تھے۔ کافروں کا عقیدہ یہ تھا بھی نہیں اور اب بھی نہیں ہے کہ قیامت آئے گی۔ وہ سمجھتے بس دنیا چل رہی ہے، چلتی رہے گی، مرنا ہے، مرنے کے بعد مٹی بن جائیں گے، ختم بس۔ تو کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے بطور استہزاء، بطور مذاق کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر نبی برحق ہیں، گویا کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے سچے نبی ہونے کے لیے قیامت کے دن کا معلوم ہونا، قیامت کی تاریخ کا معلوم ہونا، قیامت کا وقت معلوم ہونا یہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ ستانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے کہتے تھے۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ خود قرآن کے اندر بھی اس کا تذکرہ کئی جگہوں پر ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا علم کسی بھی مخلوق کو نہیں دیا، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی قطب کو، نہ ابدال کو۔ 5 چیزوں کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ایک تو قیامت کب آئے گی، اس کا علم بھی اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کب ہوگی اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا بدلیاں خوب آتی ہے، گھنگور گھٹائیں آتی ہے، لیکن بارش نہیں ہوتی ہے۔ آدمی امیدیں لگائے آسمان کی طرف دیکھتا ہے بارش ہوگی، لیکن بارش نہیں ہوتی ہے۔ ہوا چلتی ہے، بدلیاں سب صاف ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، نیک ہے، بد ہے، کیا ہے، یا ہوا بھری ہوئی ہے، کچھ بھی پتہ نہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کل کیا کمائے گا یہ بھی کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کہاں مرے گا، مرنے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو ان 5 چیزوں کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کی وضاحت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث ہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے ایک اعرابی دیہاتی قسم کا آدمی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ تم نے قیامت کے لیے کیا کیا تیاریاں کر رکھی ہے، قیامت کا تم کو انتظار ہے، قیامت کے لیے تم نے کیا تیاریاں کر رکھی ہیں؟ تو اس اعرابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھی ہیں، میں نے زیادہ روزے تو نہیں رکھے ہیں، میں نے زیادہ نیکیوں کا انبار تو نہیں جمع کیا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے میں محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے ساتھ تم کو محبت ہے
اسی کے ساتھ قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے، یعنی اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اس بات سے ہم لوگوں کو اتنی خوشی ہوئی کہ ایمان لانے کے بعد اتنی خوشی ہم لوگوں کو کبھی بھی میسر نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول سے، اللہ سے محبت ہے تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہمارا حشر ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے جیسا کہ ہم لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام کا جھرمٹ تھا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک آدمی جس کے جسم پر سفید کپڑا تھا اور بالکل بال سیاہ تھے، اور وہ جو مجمع کو چیرتا پھاڑتا ہوا آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ رانوں پر ران ملا کر کے بیٹھ گیا۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کیونکہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور ادب کرتے تھے، نظر اٹھا کر کے بھی بھرپور نظروں سے دیکھتے بھی نہیں تھے۔ جیسا کسی مجلس میں ذکر کر چکا ہوں کہ بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھنے کا ہم کو جرأت ہی کبھی نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہم بیان کر سکے، کیسا حلیہ ہے۔ تو وہ آئے صاحب اور آ کر کے ران سے ران ملا کر کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد اس نے سوال کرنا شروع کر دیا، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، اس قسم کے سوالات اس نے کرنے شروع کر دیے۔ یہ چونکہ روایت بڑی ہے اس لیے میں بیان نہیں کروں گا، صرف اس روایت کا وہ حصہ جو اس آیت کریمہ سے متعلق ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ تو اس نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اس کے بعد پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم کو قیامت کے بارے میں علم ہے اس سے زیادہ ہم کو علم نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کا علم تم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت آنے کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں، چنانچہ ان نشانیوں میں سے ایک سب سے بڑی اور آخری نشانی جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نہ نکل جائے۔ یہ سورج جو مشرق سے نکلتا ہے قیامت سے پہلے یہ مغرب سے نکلے گا اور نکل کر کے آسمان کے درمیان میں آئے گا، اور پھر جو ہے اپنے معمول کے مطابق نکلنا شروع ہوگا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی کا ظہور ہوگا۔ اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ کوئی اگر ایمان قبول کرنا چاہے گا بھی تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا، کوئی توبہ کرنا چاہے گا بھی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ سب سے آخری اور بڑی نشانی ظاہر ہوگی۔ اس کے بعد جو مسلمان ہوگا وہ مسلمان ہی رہے گا، جو کافر ہوگا وہ کافر ہی ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے مسلمان کو اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلے گی، اس ہوا کے چلنے سے سارے ایمان والے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر صرف کفر، شرک، بدکاری، زناکاری، جتنے گناہ بھی دنیا کے اندر ہیں سارے گناہ ہونے لگیں گے۔ زناکاری تو کھلا ہوگی، سڑکوں پر ہوگی، اور بدکاری، شراب نوشی، ہر قسم کے گناہ شروع ہوں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے منہ میں سور کو رکھا ہوا ہے، سور لے کر کے ایک پیر پر کھڑے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں۔ وہ کب اللہ کا حکم آئے گا کہ ہم سور پھونکیں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا۔ روایت کے اندر آتا ہے ایک آدمی بکریوں کا دودھ، اونٹ کا دودھ نکالے گا اور نکال کر کے گھر لے کر کے جائے گا۔ اس دودھ کو وہ پی بھی نہیں سکے گا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک مار دیں گے۔ ایک آدمی کپڑا بیچ رہا ہوگا، کپڑے کا تھان نکال کر کے گراہکوں کو دکھا رہا ہوگا اور سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے گا، کھانا بھی نہیں کھا سکے گا کہ سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک آدمی حوض بنانے کے لیے تیاریاں کر رہا ہوگا، بنانا شروع کرے گا، حوض مکمل بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت اسرافیل علیہ السلام
سور میں پھونک مار دیں گے، اور جب یہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو جیسا کہ سائرن کی آواز آتی ہے، ریلوے اسٹیشنوں پہ آپ نے سنا ہوگا سائرن کی آواز آتی ہے، رمضان میں سائرن بجتا ہے، تو سور میں دھیرے 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 وہ آواز شروع ہوگی، اور وہ آواز اتنی کرخت ہو جائے گی، اتنی کرخت ہو جائے گی کہ قرآن کے اندر آتا ہے کہ وہ بہت بڑا دن ہوگا، شیء عظیم، بہت بڑا قیامت کا دن ہوگا، اور حاملہ عورتیں اپنے بچے کو جن دیں گی، اور چھوٹے چھوٹے بچے وہ اس کے بال قیامت کے ہولناک دن کی وجہ سے، خوفناک آواز کی وجہ سے چھوٹے بچوں کے بال بالکل سفید ہو جائیں گے، جیسا کہ ہمارے اور بوڑھے لوگوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ اور اونٹ، جو اونٹنی جو مضبوط جانوروں میں ایک مضبوط جانور شمار کیا جاتا ہے، اونٹنی بھی بچے کو جن دے گی، اتنا ہولناک دن ہوگا اور ایسی خطرناک آواز ہوگی۔ تو بہرکیف قیامت کا ہولناک دن اتنا خطرناک ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ یہ دنیا کی موت کا پیغام ہوگا۔ جس طریقے سے ہم لوگ، ہمارے جو دنیا کے جو مخلوق ہے، لوگ ہیں، مرتے ہیں تو انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا، اسی طریقے سے دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہوگا۔ ایسی ہری بھری دنیا نہیں رہے گی، آباد اور سرسبز شاداب دنیا نہیں رہے گی۔ قیامت نام ہے دنیا کے خاتمے کا، یعنی دنیا کی موت کا نام قیامت ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ قیامت تو اچانک آئے گی، دفعتاً آئے گی، قیامت کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو کفار مکہ کے اس خیال کی تردید کی گئی کہ کفار مکہ جو سمجھتے تھے آپ نبی ہیں تو قیامت کے آنے کا بھی علم ہونا چاہیے، قیامت کی تاریخ بھی معلوم ہونی چاہیے، قیامت کا وقت بھی معلوم ہونا چاہیے۔ گویا کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ قیامت کا علم نہیں ہے تو نعوذ باللہ آپ نبی بھی نہیں ہیں۔ قیامت کا علم آپ کے پاس نہیں ہے، قیامت کے وقت کا علم نہیں ہے، تو گویا کہ آپ نبی نہیں ہیں۔ آپ کیسے نبی ہیں؟ نبی ہیں تو قیامت کا دن بتائیے، قیامت کی تاریخ بتائیے، قیامت کا وقت بتائیے۔ نبی ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ گویا کہ نبی کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ قیامت کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ تو بہرکیف آیت کریمہ کے اندر کفار کے اس اشکال کی تردید کی گئی ہے کہ نبی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو قیامت کا بھی علم ہونا چاہیے، قیامت کا علم صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قیامت کے ہولناک دن سے محفوظ فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدنیت کی بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔